لیکن محمد عربی کا تو کوئی مقابلہ نہیں، رحمت للعالمین کا تو کوئی مقابلہ نہیں۔ یوسف حسین تھا، یہ تو احسن ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری۔ اور کروڑ پکا کے دوستو، اب ذرا بارگاہ رسالت کے عاشق صادق امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے جذبات بھی سن لیجئے، اور دعوت دیتا ہوں میلاد خانوں کو، دعوت دیتا ہوں میلاد خانوں کو کہ سارے دیوان جمع کر کے لائیں، بخاری کے ایک شعر کا تو مقابلہ کر کے دکھائیں۔ فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، مجبوری یہ ہے کہ کلام فارسی میں ہے، بتو فارسی نمیدانی مارے گئے نا، وہی سمجھیں گے جنہیں فارسی آتی ہو، ترجمے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، چلو کرتا ہوں ترجمہ، لیکن کروں گا اپنے ذوق کے مطابق، کوئی فنی وہ گرامر وہ جیسے ہوتا ہے نا مکھی پہ مکھی مارنا، وہ ترجمہ نہیں کروں گا۔ ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جے سونا نظر اٹھا کے دیکھے تے بہار مچل پین، جنوں زے سایہ زلف سیاہ می چکدش، تے جے سونا زلف کھولے تے راتاں سیاہی دی بھیک منگن واسطے آ جان، چمن چمن گل و نسری زے عکس رخ ریزد، سبد سبد گل خنداں ز راہ می چکدش، وہ جس راستے سے گزر جائے گلشن مہک اٹھے، وہ جس راستے سے گزر جائے گلشن مہک اٹھے، اور جب مسکرا دے تو پھول جھڑنے لگے، بپیش گاہ جمالش بپیش گاہ جمالش جلال سر بسجود، میں اس یتیم کی درویشی پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جس کی کلندری کے حضور سکندری سر جھکائے نظر آئے، ہاں جس کی درویشی کی ٹھوکروں پر سکندری اڑتی نظر آئے، بپیش گاہ جمالش جلال سر بسجود، چے خنداؤ چے تبسم کے جاہ می چکدش، اس کی مسکراہٹ کے ہر زاویے پر وقار سبق سیکھے، صدا تو بزیر غریب می رخشد، دل کے فقر چ گویم کہ ماہ می چکدش، میں اس درویش کی عظمتوں پر کیوں قربان نہ جاؤں کہ جو دامن چھڑک دے تو ستارے گرے، جس کے دامن میں چاند پروئے ہوئے نظر آئے، چے گفتگو چے تبسم شہادت بہدوس، میں اس کے لبوں سے نکلنے والے ہر بول پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جو اوپر دیکھ کر بولے تو قرآن بن جائے،
سر بغریباں ہو کے بولے تو حدیث بن جائے. گفتگو تبسم شہادت بہدوس ز نور چہرہ کے دم را گواہ می چکدش. میں اس یتیم کی درویشی پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جن ذروں کو اس کے قدم لگ جائیں ستارے ان ذروں سے روشنی کی بھیک مانگیں. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. فرماتے ہیں نگاہ کنید ببخت بلند بے وزنے. اس 40 سال کی اس غم زدہ بیوہ کے مقدر تو دیکھو. نگاہ کنید ببخت بلند بے وزنے. 40 سال کی اس غم زدہ بیوہ کے مقدر تو دیکھو کہ از کنار غریبش چے ماہمی چکدش. کہ اس کے پہلو میں آسمان ہدایت کا کیسا حسین سراج منیر چمک رہا ہے. وہ سراج منیر جو فخر رسول ہے، مولا کل ہے، ہادی سبل ہے. وہ سراج منیر جو حسینوں میں احسن ہے، شریفوں میں اشرف ہے. وہ سراج منیر جو امام الانبیاء والمرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے. وہ سراج منیر جو رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے. وہ سراج منیر کہ جدھر سے گزر جائے راستے مہکا دے. وہ سراج منیر کہ جس کے اٹھنے سے آسمانوں کو بلندیاں ملے، جس کے بیٹھنے سے زمین کو وسعتیں ملے. وہ سراج منیر کہ جس کے پسینے سے گلشن مہک اٹھے. وہ سراج منیر کہ جس کی مسکراہٹ کا ہر زاویہ جنت کی بہار بن جائے، جس کے غصے کے آگے جہنم ابلتی نظر آئے. اور آخر میں کیا کہتے ہیں کہ بتو ندی میں سیاہرو چے ماجرا گوید. بتو ندی میں سیاہرو چے ماجرا گوید. جزی کے اکثر ہرمو گناہ می چکدش. تیرا تو یہ عالم کہ تو حسن کائنات کا نقطہ انتہا نظر آتا ہے، اور میرا یہ عالم کے دامن گناہوں سے بھر کے کھڑا ہوا. الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج 2 ستمبر سن 2005 عیسوی ہم یہاں دارالسلام تھان کلف ٹورانٹو کینیڈا میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ مدینہ مسجد کی ملاقات میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم 1 ستمبر کے دن بعد مغرب یہاں مل بیٹھیں گے، لیکن اسکابرو کے احباب کا تقاضا ہوا کہ وہ رات جامع ابو بکر صدیق میں گفتگو کی جائے، چنانچہ دارالسلام میں آج کی رات کے لیے تدبیر ہوئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں مل بیٹھے ہیں۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں اخلاص و محبت سے تشریف لائے، اللہ آپ کے اس جذبے کو شرف قبولیت بخشے اور دنیا و آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ گفتگو کا ہدف آج بھی وہی ہے جو کل کا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج۔ میں نے 15ویں پارے کا شروع کا حصہ پڑھا ہے کچھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، ایک حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو پسند فرماتا ہے اسے اپنے دین کا فہم اور سمجھ عطا کرتا ہے۔ وہ فہم، وہ سمجھ جو اس کے دل کو مطمئن کرتا ہے۔ ایک ہے دین کو دماغ سے سمجھنا اور ایک ہے دین کو دل سے سمجھنا۔ تو اسلام کی تعلیمات کا جو اصل ہدف ہے وہ قلب ہے، دل ہے۔ دماغ سے روشنی حاصل کیجئے، اس کو استعمال کیجئے۔ قرآن کریم دعوت فکر بھی دیتا ہے، عقل و دانش کو بروئے کار لانے کا بھی اسلام
حامی ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کا جو مرکزی ہدف ہے وہ قلب انسانی ہے۔ قرآن کریم کا بھی مرکزی ہدف قلب انسانی ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، قرآن اسی کے لیے ذکر ہے، روشنی فراہم کرتا ہے جس کا دل زندہ ہو۔ دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک، دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک، نہ میری ضرب ہے کاری نہ تیری ضرب ہے کاری۔ یہ کاری نقطوں والا کاف نہیں ہے، کشش والا ہے۔ مطلب اگر تیرے دل کی دنیا روشن نہیں ہے تو پھر نہ مجھ سے کچھ ہو سکے گا نہ تجھ سے کچھ ہو سکے گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرے ایک عزیز نے کہا کہ ہم جو یہاں رہتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے؟ ہم تو اسٹامک کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا قرآن سے رابطہ کرو، قرآن سے محبت کرو، قرآن کو رسمن نہ پڑھو، قرآن سے پیار کرو۔ انشاءاللہ اگر دل زندہ نہیں ہے تو وہ ہو جائے گا۔ دل کو زندہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے قرآن کریم کی دوست۔ تو معراج مصطفی جو ہے، میں نے رات بھی کہا تھا، یہ دراصل وفاؤں کا صلہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی قلب کی روشنی چاہیے۔ دماغ یہاں بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ کچھ زمانہ پہلے عقل انسانی نے بہت ہی ٹھوکریں کھائیں اور معراج کی صداقت کو انبلیویبل کہا، ان نیچرل کہا۔ اب سائنس اور ٹیکنالوجی نے کچھ ایسی کامیابیاں حاصل کر لیں کہ جن کے بعد معراج کی صداقتوں کو سمجھنا نسبتاً آسان ہو گیا۔ اللہ اپنے بندوں پر حجت تمام کرنا چاہتا ہے۔ ابھی اور سائنس اور ٹیکنالوجی نے پیش رفت کرنی ہے، کامیابیاں حاصل کرنی ہیں، اللہ کی طرف سے حجت تمام ہوگی، کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی، کوئی پہلو پیچیدہ نہیں رہے گا، کنجسٹڈ نہیں رہے گا۔ اہل دل کے لیے تو، اہل نظر کے لیے تو پہلے بھی کوئی پہلو پیچیدہ نہ تھا، اہل عقل کے لیے ذرا کنفیوژن تھی۔ جیسا کہ میں نے رات کہا، ابو جہل کو معراج مذاق نظر آیا۔ جب اس نے یہ سنا کہ مسلمانوں کا امام یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے رات کے ایک حصہ میں فرش سے عرش تک پہنچا دیا، تو اسے خوشی ہوئی، اور خوشی ان معنوں میں ہوئی کہ اب ایک ایسا ویک پوائنٹ میرے ہاتھ آیا ہے کہ مسلمان لاجواب ہو جائیں گے، مجھے فیس نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ تنقیدی نقطۂ نظر سے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا، اور صدیق ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے کہا، ان کی ہر بات تو مانتے ہو، اب یہ بھی مانو گے ان کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر نے پوچھا کیا بات ہوئی؟
ابو جہل نے ساری بات بیان کر دی کہ وہ اس طرح فرما رہے ہیں کہ رات کے ایک حصہ میں مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، وہاں انبیاء کی امامت ہوئی، پھر افلاق سے میں گزرا، وہاں بھی انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر عرش بنی پر رب العزت کے حسن و جمال کی جھلک دیکھی، اور یہ سب کچھ ایک تھوڑے سے وقت میں ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے بغیر کسی تکلف، بغیر کسی دقت، فی البدی برجستہ فرمایا، عمرو بن ہشام اگر تو یہ دعویٰ کرے تو اقرار کرنا کفر ہے، اور اگر رحمت عالم نے فرمایا ہے تو انکار کرنا کفر ہے۔ یہ بات تیرے منہ سے نکلے تو ماننا ممکن نہیں، اور اگر رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہے تو انکار ممکن نہیں۔ اس پر ابو جہل نے کہا کبھی تو عقل سے بھی کام لے لیا کرو۔ اب یہ بات آپ کو یاد رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عقل اچھی چیز ہے، ہم اس سے کام لیتے ہیں، دنیا کے تمام معاملات میں ہم عقل سے کام لیتے ہیں، لیکن جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے ہیں تو عقل کو ان کی صداقت پر قربان کر دیتے ہیں۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے جو تو کہہ رہا ہے، ہم اس سے بڑی بات مان بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا بڑی بات کون سی ہے؟ تو ابو بکر نے فرمایا بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم سے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ تمہاری احساسات اور دل کے دھڑکنوں کو جانتا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تم میں سے کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ ابو جہل نے کہا تم نے مان لیا؟ ابو بکر نے فرمایا ہم نے مان لیا اور اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اوہو، ابو جہل کہنے لگا دیکھے بغیر مان لیا، تم نے کیوں اپنے رسول سے تقاضا نہیں کیا کہ اللہ کو پہلے دکھاؤ پھر مانیں گے؟ فرمایا اس لیے نہیں کیا کہ اگر ہم تقاضا کرتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دکھا دیتے تو ہمیں ایمان و یقین کا وہ مقام نصیب نہ ہوتا۔ آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایمان و یقین کا وہ مقام نصیب نہ ہوتا جو رسول اللہ کی زبان سے سن کر نصیب ہوتا۔ اس لیے کہ ہماری آنکھیں دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہیں، رسول اکرم کی زبان دیکھنے میں غلطی نہیں کر سکتی۔ چلو تم اپنا کام کرو، میں جاتا ہوں۔ سیدھے بارگاہ رسالت میں آئے، جہاں رسول اللہ کی نگاہیں منتظر تھی، کیونکہ یہ مصدق ہے نا جنہیں قرآن والذی جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به ابو بکر صدیق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں منتظر تھی، جو ہی ابو بکر سامنے آتا ہوا نظر آیا آپ نے صحابہ سے فرمایا راستہ دے دو، راستہ دے دو۔ ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان فرمایا، اور آپ جب خاموش ہوتے تھے تو ابو بکر صداقت تصدیق کی مہر لگا، صدقت یا رسول اللہ کہہ، صدقت، آپ نے سچ فرمایا اللہ کے رسول۔ جب بات پوری ہو چکی تو ابو بکر کے وجدان نے فیصلہ دیا، دل کی دنیا سے آواز آئی تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، تو عرش بری پر پہنچے تو تیری معراج بنتی ہے، میں تیرے قدموں میں جگہ پا لوں تو میری معراج بنتی ہے۔
یہ ذوق جب تک مسلمان اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا اسے معراج کی حقیقت کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ معراج کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ ذوق پیدا کرنا ہوگا۔ ابو بکر نے امت مسلمہ پر بالخصوص اور عالم انسانیت پر بالعموم احسان کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عقل کی کسوٹی پہ نہیں سمجھنا ہے، قلب کے معیار پہ سمجھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن ابو بکر کو خطاب دیا، انت صدیق یا ابا بکر، اب قیامت تک تیرا ٹائٹل، تیرا خطاب صدیق ہوگا۔ اور وہ بات بھی سچی ہو گئی کہ صدیق اکبر کی والدہ نے کہی تھی کہ جب یہ بچہ میرے شکم میں تھا تو ایک آواز آیا کرتی تھی اور میں سنا کرتی تھی کہ یا امت اللہ بالتحقیقی ابشری بالولد الحقیقی اسمہ فی السماء صدیقی وبخاتم النبیین فی الغار رفیقی۔ اللہ کی کنیز، تجھے اس بیٹے کی مبارک ہو جس کا لقب عتیق ہے، آسمانوں میں جس کا خطاب صدیق ہے اور جو ہجرت کے سفر میں محمد عربی کا رفیق ہے۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ آپ اس موضوع کو سننے سے پہلے اپنے دل کی دنیا کو تیار کریں۔ اب میں اس جملے کی طرف آتا ہوں جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ معراج دراصل وفاؤں کا صلہ ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالی بلندی عطا فرمائی۔ معراج دوسرے نبیوں کو بھی ہوئے، رسولوں کو بھی ہوئے، لیکن جس کسی کو ہوا فرش زمین پہ معراج ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش بری پر یہ عزت ملی۔ تو جتنا عرش، جتنا زمین سے آسمان بلند ہے، اتنی ہی رحمت عالم کی دوسرے نبیوں اور رسولوں کے مقابلے میں شان بلند ہے۔ اللہ نے بہت کرم فرمایا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفاؤں کا وہ معیار قائم کیا کہ قیامت تک کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ جس کے لیے یہ انجمن سجائی گئی، یہ دنیا بنائی گئی، وہ کن مرحلوں سے گزرا ہے۔ اس کی راہوں میں کانٹے بچھے، اس کے پاؤں زخمی ہوئے، اس کے سر پہ کوڑا پھینکا گیا، اس پہ پتھر برسائے گئے۔ 3 سال تک مسلسل سوشل بائیکاٹ ہوا، 3 سال تک مسلسل سوشل بائیکاٹ ہوا اور آب و دانہ بند کر دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان 3 سالوں کے عرصے میں ہمیں کبھی سیر شکمی نصیب نہیں ہوئی۔ ویسے بھی اللہ کے رسول کے گھر میں سیر شکمی نہیں ہوتی۔ پیٹ بھر کے کھانا کھانا یہ حیوانوں کا کام ہے، انسان اتنا کھانا نہیں کھاتے کہ پھر نیکی نہ کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیٹ بھر کر کھانا کھانے والا اگر متقی ہونے کا دعویٰ کرے تو سمجھو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب پیٹ بھر جائے گا تو وہ گناہوں کی طرف متوجہ کرے گا۔ رمضان شریف آ رہا ہے، آپ رمضان شریف کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں آپ خوب جانتے ہیں۔ حالانکہ رمضان جسم کی زکات لینے آتا ہے، وہ روحانی طور پر انسان کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے اور جسمانی طور پر کمزور،
لیکن ہم ایسے سیلفش ہیں کہ اس مبارک مہینے میں بھی ہم تن پروری کرتے ہیں، تن پروری۔ ایک وکیل صاحب آئے، کہنے لگے کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ آدمی کھاتا بھی رہے، پیتا بھی رہے، روزہ نہ ٹوٹے۔ آخر تو وکیل صاحب تھے، تو ہم نے کہا بھی ٹھیک ہے، نسخہ تو موجود ہے، بس صرف عمل کرنے کی دیر ہے۔ اور نسخہ یہ ہے، فارمولہ یہ ہے کہ تیرے جیسے روزہ خور کے لیے ایک مضبوط آدمی چاہیے، نوجوان چاہیے جو تجھے جوتے مارے۔ تو جوتے کھاتا جا، اس پر جو غصہ آئے وہ غصہ پیتا جا، بس اس طرح کھاتا بھی جا، پیتا بھی جا، سر بھی سلامت، روزہ بھی بخیر۔ دوستو، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا محبوب جس کے تبسم سے، جس کی مسکراہٹوں سے ستاروں نے چمکنا سیکھا، جس کے قیام سے آسمانوں نے بلندیاں لے لی، جس کے پسینے سے پھولوں نے مہکنا سیکھا، جس کی راحتوں سے جنت آباد ہوئی، جس کے تقدس سے، جس کی تقدیس سے ملائکہ نے بھیک مانگی، جس کے حجاب سے حوروں نے عصمت کی بھیک مانگی، وہ سر سے پاؤں تک خون میں نہا گیا، سر سے پاؤں تک خون میں نہا گیا۔ دنیا نے پیشکش کی، تھوڑی سی نرمی پیدا کر لو، اپنی بات میں تھوڑی سی نرمی پیدا کر لو، ہم سے کمپرومائز کر لو، آپ جو چاہیں گے ہم وہ سب کچھ آپ کو دیں گے، ہم لیڈر مانیں گے، اپنا لیڈر مانیں گے آپ کو، جس خاندان میں چاہیں گے، جس گھر میں چاہیں گے رشتہ ہوگا، سونے چاندی کا ڈھیر لگا دیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فرش کی بات کرتے ہو، آسمان سے سورج لاؤ میرے دائیں ہاتھ میں رکھ لو، چاند اتارو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ لو، میں پھر بھی اللہ کی طرف سے سونپے ہوئے فرض میں کوئی ترمیم نہیں کروں گا۔ افغیر اللہ تأمرونی اعبد، اللہ نے فرمایا اب یہ موقع ہے، اس وقت دو ٹوک بات کہیے ان سے، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين۔ جہالت کے بیماروں، مجھ سے کیسے توقع رکھتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک برداشت کر لوں؟ یہ بات مجھے بھی کہی گئی، مجھ سے پہلے انبیاء اور رسول سے بھی کہی گئی کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی شریک برداشت کر لیا، کسی کو میرا پارٹنر مان لیا، میرا محبوب ہونے کے باوجود آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ سکیں گے،
آپ بھی نقصان سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ آپ کو دنیا کی ترغیب دیتے ہیں، تحریض کرتے ہیں، لیکن میرے محبوب فاعبد بللہ فاعبد، آپ اللہ ہی کی عبادت کرتے جائیے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بنیے، میرے لطف و کرم پر شکر گزار بنیے۔ کچھ بھی ہو جائے موقف میں ترمیم کی اجازت نہیں۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جنہیں آخرت پر یقین نہیں وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، قرآن کی باتیں بڑی سخت ہیں، بہت سخت باتیں کرتا ہے قرآن کریم۔ اس کی سخت بات کون سی ہے؟ جب یہ اللہ کو لا شریک منواتا ہے، جب یہ اس کی الوہیت پر ذہن سازی کرتا ہے، انسان کے دل و دماغ میں جب اس کی الوہیت اور اس کی حکومت قائم کرتا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو اتنی بے داغ ہے، اتنی محبوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو اختلاف نہ۔ اس وقت کی سوسائٹی، اس وقت کا معاشرہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمپل سمجھتا تھا، اپنے پورے ماحول میں دیانت و صداقت و امانت کے لحاظ سے مثال دی جایا کرتی تھی عبداللہ کے یتیم کو دیکھو۔ اگر تم نے کردار کو بیدار دیکھنا ہے تو عبداللہ کے یتیم کو دیکھو۔ قریش کی عورتیں ایک دوسرے کو کہا کرتی تھیں ہم نے تو کبھی باقرہ بچیوں کی نگاہوں میں بھی اتنی حیا نہیں دیکھی جتنی محمد عربی کی نگاہوں میں دیکھی۔ کسی کو اختلاف نہیں، سب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے، آنکھیں فرش راہ کرتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا نا وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے محبوب ان کی باتیں ہیں تو بڑی دل آزار، لیکن ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، آپ کی زندگی میں، آپ کے کردار میں ان کو کوئی گیپ دکھائی نہیں دیتا، آپ کی زندگی میں کوئی نقص نہیں ہے جس پر یہ انگلی اٹھا سکیں۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، ان بدبختوں کو قرآن ہضم نہیں ہے۔ آپ کی ذات سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن آپ کی بات کو نہیں ہضم کر۔ دیکھیے، ایک ہے ذات رسول اور ایک ہے بات رسول۔ ذات رسول سے کسی کو اختلاف نہیں، بات رسول یہ ہضم نہ ہوا۔ وہ چاہتے تھے اللہ کی مخلوق میں سے جنہیں ہم نے حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا ہے، کارساز اور دستگیر بنا رکھا ہے، چھوٹا رب بنا رکھا ہے، چھوٹا، اربابم من دون اللہ، اربابم من دون اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے بندوں میں سے بعض کرداروں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بھئی ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ ہی۔ بتا کے تو میں گیا تھا،
اب آپ کہتے ہیں بھائی بس کلام اللیل یمحوہ النہار، یہ تو رات کی باتیں دن میں اور دن کی باتیں رات میں بھول جاتے ہیں۔ اور میں نے وعدہ کیا تھا، مجھے یاد ہے کہ حشر تک اسے بھولنا نہیں ہے۔ آپ کو سمجھاتے سمجھاتے تو بال سفید کیے بیٹھا۔ ہر جگہ موجود کون ہے بھائی؟ اللہ ہی پہ زور دیجیے تاکہ بھی کے بیماروں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ انہیں شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ کچھ ہی والے ہیں، کچھ بھی والے ہیں۔ تو بھی کی بیماری اس وقت بھی بہت تھی، اس سے پہلے بھی تھی۔ یہ بھی کی جو بیماری ہے قوم نوح میں پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے بھی کی بیماری قوم نوح کو لگی، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں، حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے مقابلے میں لوگوں سے کہا اس کی بات نہ سننا، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ یغوث، یعوق، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر، یہ قوم نوح کے بابے ہیں۔ ہاں بس جو کچھ بھی ہے یہ قوم نوح کے بابے ہوتے ہیں نا، یہ بابا فلاں اور بابا فلاں اور بابا فلاں والا اور بابا فلاں والا، یہ قوم نوح کے بابے ہیں۔ قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا۔ یہ سیدنا نوح کے دور کی بات ہے۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کے ہاں کیا تھے؟ لات، منات، عزا اور حبل، لات، منات، عزا اور حبل، انہوں نے ان کے دربار بنا رکھے تھے اور لوگ اسے کہتے تھے یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا ہے۔ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں، تو ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو ان ڈائریکٹ پہنچنا ہوگا، ان ڈائریکٹ۔ رحمت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ ہے، اللہ ہے، نہ پریزیڈنٹ ہے نہ پی ایم ہے، وہ اللہ ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے کسی کلرک کی یا کسی بابو کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر مقام پر تمہاری سنتا ہے۔ تمہارے منہ سے نکلنا دور کی بات ہے، وہ تو تمہارے دل کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے، تمہارے خیالات کو بھی جانتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اپنے رب کو پکارا کرو، پکارنا بھی عبادت، اللہ کو پکارنا بھی عبادت ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا یا اللہ یا اللہ، تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کہیے نا ذرا یا اللہ، تو آپ نے کیا کیا؟ الحمدللہ، آپ نے عبادت کی۔ یا کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے، یہ حرف ندا ہے، اور جب حرف ندا
استعمال ہوتا ہے تو منادا موجود ہونا چاہیے. منادا جس کو پکارا جا رہا ہے وہ موجود ہونا چاہیے. یا اللہ کہنا عبادت ہے، اللہ کو پکارنا عبادت ہے. اللہ کے بغیر، اللہ کے علاوہ کسی بندے کو، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، صدیق ہو، شہید ہو، کسی بندے کو اس انداز میں غائبانہ پکارنا یہ شرک ہے. اس کو یاد رکھو گے نا. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں. شرک ہمیشہ خوبصورت بن کے آتا ہے، سج دھج کے بن ٹھن کے آتا ہے. اتنا خوبصورت بن کے آتا ہے کہ انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا، مبتلا ہو جاتا ہے. بس یہ شرک کی فطرت ہے، وہ بن ٹھن کے آتا ہے. توحید تو سیدھا سادہ سا ایک موقع. نکاح میں جو ہوتی ہے نا خاتون، وہ ہر روز بن ٹھن کے نہیں بیٹھتے. بازار والی ہر روز بنتی، تو بڑی آرائش و زیبائش کے ساتھ وہ آتا ہے اور جگہ بناتا ہے اپنی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ ہی. تمہاری زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ اللہ ہی. تم سورج کو، چاند کو سجدے کرتے ہو، وہ تو مخلوق ہیں. مخلوق کے لیے نہیں، خالق کے لیے سجدے ہونے چاہیے. عبادت کا حق صرف اس کو ہے جو خالق ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. چاند اور سورج کو سجدہ مت کرو، اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا. میں تمہاری پیشکش کو کیا کروں؟ ترہیب بھی ہے، ڈراتے بھی ہو. اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم آپ کو سبق پڑھائیں گے، چلنے نہیں دیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انداز میں کہا ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. رب کے لیے سب کو چھوڑوں گا، رب کے لیے سب کو چھوڑوں گا. اللہ سے کیا ہوا عہد نبھاؤں گا اور اسی سے لطف و کرم کا امیدوار ہوں. اسی کی محبت میں ساری مصیبتیں برداشت کروں گا. تو پھر دین مکہ کے گلیوں سے لے کر طائف کے بازاروں تک مصیبتیں برداشت کی. دندان اقدس ٹوٹے، وہ خون کے جس کی قیمت پوری کائنات ادا نہیں کر سکتی. جسم رنگین ہو گیا اس سے. نالین شریفین چپک گئی پاؤں سے. حضرت زید جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر تھے، وہ فرماتے ہیں چونکہ بہت دیر ہو گئی تھی، نالین اتنے چپک گئے تھے کہ مجھے پوری قوت کے ساتھ انہیں پاؤں سے جدا کرنا پڑا. جب وفا میں آپ نے سارے مرحلے طے کر لیے تو پھر اللہ نے جزا عطا فرمائی. او میرے محبوب، میں تجھے اتنا بلند کرتا ہوں کہ عقل انسانی حیران ہو جائے. وفاؤں کا صلہ ملا. معراج وفاؤں کا صلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لایا گیا. تمام انبیاء اور رسول کو جمع کیا گیا. آدم سے مسیح تک تمام انبیاء اور رسول جمع ہیں. یہ سب پہلے لائے گئے. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو جمع فرمایا. پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے. لیکن اس شان سے آئے، اس شان سے آئے کہ سنا مجدہ جو آدم نے تو خوش ہو کر وہ کہتا ہے. سنا مجدہ جو آدم نے
تو خوش ہو کر وہ کہتا ہے میرا فرزند وہ دیکھو حبیب کبریا آیا صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تمام انبیاء و رسول کی امامت فرماتے ہیں. آدم باپ ہے لیکن مقتدی ہے، ابراہیم دادا ہے مگر مقتدی ہے، یعقوب بھی مقتدی ہے. اپنے دور میں حسینوں کا امام یوسف بھی مقتدی ہے. آج وہ امام ہے جس میں کئی یوسف سمائے ہوئے ہیں. میں نے رات بھی شاید کہا کہ کبھی کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی زلیخا کا بھی یوسف تھا، میرا بھی یوسف ہے. زلیخا کے یوسف کا حسن دیکھنے والیوں نے اپنیاں کاٹی، ایمان نہیں لائی. میرے یوسف کا حسن دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے. انگلیاں کیا ہوتی ہیں؟ گلے کٹوا دیے. جو ان کے قدموں میں پہنچا انہیں دنیا کی اور کوئی محبت یاد نہ رہی. جو ان کے قدموں میں آ گیا اسے منزل مل گئی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. آج خوباں ہم دارن تو تنہا داری. آج وہ امی امام بن رہا ہے جو ساری کائنات کا استاذ بننے والا ہے. امی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ یاد ہے اس دن بتایا تھا. لوگوں نے کہا ان پڑھ کو جو کچھ جانتا نہ ہو. میں نے کہا یہ ترجمہ غلط ہے. امی قرآن نے جس کو امی کہا یا امیین کہا وہ اتنے ان پڑھ یا گئے گزرے تو نہیں تھے کہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے. مکان بنانا خوب جانتے تھے، تجارت کرنا خوب جانتے تھے، شعر کہنا خوب جانتے تھے، ادب اور فصاحت کے لحاظ سے نامور تھے. اتنے نامور تھے کہ اپنے سوا کسی کو صاحب زبان مانتے ہی نہ تھے. ہم صاحب زبان ہیں، باقی سب عجمی ہیں. عاجم ہیں. اور عجمی اس کو کہتے ہیں جو زبان نہ رکھتا ہو. وہ تو کسی کو صاحب زبان مانتے ہی نہیں تھے. فائن آرٹ بھی تھا ان کے پاس. آج کی زبان میں انجینئرنگ بھی جانتے تھے، میڈیکل کو بھی خوب سمجھتے تھے. آپ کے ہاں ذرا تھوڑا سا پیش رفت ہو گئی ہے، لیکن یہ ہربل سے علاج یہ قدیم سے چلا آ رہا ہے. انسان کے تجسس اور تحقیق نے جڑی بوٹیوں سے ہمیشہ استفادہ کیا ہے. وہ بھی کرتے تھے، طب کو بھی سمجھتے تھے، ادب کو بھی سمجھتے تھے. اس دور کی بنی ہوئی عمارتیں آج تک مثال ہیں لوگوں کے سامنے. لیکن وہ امی اس لیے تھے کہ علم وہی نہیں جانتے. اللہ نے اپنے محبوب سے کیا کہا؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. تو یہ علم وحی ہے. تو جب علم وحی نہیں تھا اس وقت تک امی تھے. میں اس کے لیے تمثیل عرض کیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ پلین پیپر حضرات صحابہ رسول اللہ کے امیین ہیں اور رسول اکرم اپنے رب کا امی ہے. رحمت عالم پلین پیپر ہیں اپنے رب کے لیے، اور صحابہ پلین پیپر ہیں اپنے استاد کامل کے لیے. اللہ نے فرمایا تو میرا امی ہے، یہ تیرے امی ہے. ان پر جو کچھ لکھے گا تو لکھے گا، اور تیرے وائٹ پیپر پر جو لکھوں گا میں لکھوں. تھا تو امی پوری کائنات کا استاذ بننے والا. وہ جو کسی نے کہا نا کہ ایک امی
وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. وہ ایک دامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد كل ذرۃ كما تحب وترضى. وہ ایک دامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا. وہ ایک نغمہ کہ انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا. وہ ایک جذبہ کہ ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا. وہ ایک نرمی، ایسی نرمی بھی دنیا نے کہاں دیکھی تھی. وہ ایک نرمی کے سنگ و خشت کے سینے میں جا اتری. وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد كل ذرۃ كما تحب وترضى. وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا. وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر دمک اٹھی. کوئی پوچھے نا بلال حبشی سے، جس کے سلام کا جواب بھی کوئی سیدھے منہ نہیں دیتا تھا، تجھے یہ اسٹیٹس کہاں سے ملا کہ پھر تو مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے تو تیرے جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. کوئی پوچھے نا زید ابن حارثہ سے کہ عکاظ کی بازار میں جس کی بولی لگی، جسے خریدا گیا، تجھے یہ عزت کہاں سے ملی کہ پھر رحمت عالم فرماتے ہیں زید کو میرا غلام نہ کہا کرو، میرا بیٹا کہا کرو. وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر چمک اٹھی. وہ ایک بندہ کہ سلطانوں کو ٹھکراتا ہوا آیا. یہاں سے نہیں نکل رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. دل سے نہیں نکل رہا، میدے سے اسٹامک سے نکل رہا ہے. وہ ایک بندہ کہ سلطانوں کو ٹھکراتا ہوا آیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک مستی کہ ہستی کو جلا دیتے ہوئے پھیلی. وہ ایک مستی کہ ہستی کو جلا دیتے ہوئے پھیلی. وہ ایک عالم کہ ہر عالم پہ چھا جاتا ہوا آیا. تیری آواز مکے اور مدینے. وہ ایک عالم کہ ہر عالم پہ چھا جاتا ہوا آیا. لیظہرہ علی الدین کلی، علی الدین کلی، لیظہرہ علی الدین کلی. مشیت حسن کی تکمیل فرماتے ہوئے ابھری. مشیت حسن کی تکمیل فرماتے ہوئے ابھری. تصور آخری تصویر
بن جاتا ہوا آیا۔ وہ کون کہتا ہے کہ کأنک قد خلقت کما تشاء؟ سیدنا حسان فرماتے ہیں ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے باقی ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا، لیکن میرے محبوب جب تجھے دیکھتا ہوں میرا دل گواہی دیتا ہے تجھے تیری مرضی کے مطابق بنایا۔ اور رب العالمین فطرت کی قسمیں کھا کے فرماتے ہیں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم، میں نے اس انسان کو خوب بنایا، خوب بنایا۔ ہاں مولی محمد، اتنا خوب بنایا کہ اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا آئینہ، نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وہ حسینوں کا امام، وہ شریفوں کا امام، وہ صدیقین کا امام، وہ انبیاء و رسول کا امام، اقصا میں امامت کے منصب پہ کھڑا ہے، باقی تمام انبیاء و رسول اس کے پیچھے اقتدا فرما رہے ہیں۔ اس منظر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز ہوئی، آسمانوں سے گزرے ہیں، عرش معلا تک چلے گئے ہیں، سدرۃ المنتہا پر جا کر نوریوں کے امام نے سید الملائکہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب میری منزل آ گئی، اس سے آگے میں نہیں جا سکوں گا، میری قوت پرواز نہیں ہے، میں تو بس یہاں تک آ سکتا ہوں۔ فطرت مسکرا اٹھی، جہاں نوریوں کے امام کے پر جلتے ہیں وہاں بشر کے امام کے قدم بڑھتے ہیں، جہاں نوریوں کے امام کا سفر تمام ہو رہا ہے وہاں انسان کے امام کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جوار رحمت میں پہنچے ہیں۔ سورہ النجم فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين قرب ہوا قرب ہوا قرب ہوا، طالب اپنے مطلوب کی طرف، طالب اپنے مطلوب کی طرف، عابد اپنے معبود کے قریب ہوا، ساجد اپنے مسجود کے قریب ہوا، ساجد اپنے مسجود کے قریب ہوا اور مالک اپنے مملوک کے قریب ہوا، محب اپنے محبوب کے قریب ہوا۔ کان قاب قوسین، کمان کے دو سروں جتنا قرب ہوا۔ اس قرب کے اظہار پر بھی قرآن کی تسلی نہ ہوئی، اتنے قرب کے اظہار پر بھی قرآن کی تسلی نہ ہوئی، فرمایا او ادنا، اس یا اس سے بھی زیادہ قرب ہوا، تو اب او کی چادر میں کتنا قرب چھپا ہوا ہے یہ جاننے والا جانتا ہے یا بلانے والا جانتا ہے؟ جانے والے کو معلوم ہے یا بلانے والے کو معلوم ہے او کی چادر میں کتنا قرب ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر جو باتیں ہوئی، جو باتیں ہوئی۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کینیڈا میں رہنے والے میرے عزیزوں، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقدس سفر پہ روانہ ہوئے تو بھی عبد کی حیثیت سے روانہ ہوئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کی حیثیت سے روانہ ہوئے، اور جب اس سفر کی انتہا ہوئی تو بھی آپ کی عبدیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اوحا الی
عبده ما اوحى. ابدیت میں کوئی فرق نہیں آیا بلکہ اس میں ترقی ہوئی. اس عروج میں، اس بلندی میں، اس مثالی رفعت میں ابدیت میں ترقی ہوتی چلی گئی. اس لیے اقبال معراج پر منظوم تبصرہ ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے: سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. معراج مصطفیٰ سے جو میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ آسمان اتنے بلند نہیں ہے جتنا انسان بلند ہے. آسمان اتنے بلند نہیں ہے جتنا انسان بلند ہے. انسان کی بلندی کے آگے یہ آسمان تو گرد راہ نظر آتے ہیں، گرد راہ نظر آتے ہیں. حق تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے، میں نے رات بھی کہا تھا، جو گفٹ عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ یہ 50 مرتبہ دن میں نماز پڑھیں گے تو ان کی یہی معراج بنے گی. ان کی نمازیں ان کی معراج بنے گی. یہ نماز میں مجھے ملا کریں گے. آپ عرش بری پہ آئے ہیں، آپ کے غلام فرش پہ ہوتے ہوئے نماز میں مجھ سے ملا کریں گے. نماز اللہ کی ملاقات کا کانسیپٹ رکھتی ہے، اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے. اللہ آپ کو من کا نمازی بنے. جب آپ کا دل نمازی بنے گا تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز کیا ہے. بخاری شریف کی شروعات کی حدیث میں ہے نا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ جیسے اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور سجدے کر رہے ہو. اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر نماز میں اس وقت خشوع اور خضوع کا کیا عالم ہوگا، حضور قلب و نظر کا کیا عالم ہوگا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فرمایا اگر تمہیں یہ مقام نہیں ملتا تو پھر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ مقام بھی نصیب ہو جائے تو بہت غنیمت ہے کہ ہم یہ سوچ کر اللہ کی عبادت کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ. انشاءاللہ اس وقت بھی نماز بہت ہی غنیمت ہو. 50 مرتبہ ملاقات ہوا کرے گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہو گئے، سبحان اللہ میری امت کو اتنی سعادت ملی. لیکن واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو خوش ہیں لیکن میں یہ امت کا معاملہ جو ہے اس کو بھگت چکا، یہ نہیں ہوگا. آپ عرض کریں اللہ کے حضور کچھ کم کیا جائے، فرائض ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی. اللہ نے کرم فرمایا 5 کو رہنے کو. فرمایا ما یبدل القول لدی، میری طرف سے بات نہیں بدلی ہے، بس 5 پڑھا کریں. تیرے غلام 5 پڑھا کریں، میرے دفتر میں 50 لکھی جائیں گے. میری طرف سے بات نہیں بدلی. میں نے رات بھی بتایا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مفتی محمود ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے جب مذاکرات کر رہے تھے تو وہ بیچارہ ضد ہو گیا کہ دلائل کا جواب نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے کہ ایک یعنی جدید تعلیم یافتہ آدمی اور ایک دینی علوم میں دسترس رکھنے والا جب گفتگو کریں گے تو ظاہر بھی فرق تو ہوگا. ضد ہو گیا. جب جواب بیچارے سے نہ بن پڑا تو ایک دن کہنے لگا مفتی صاحب میں نے سنا یہ نمازیں پہلے 50 ہوتی تھی پھر 5 ہو گئی، یہ کیا بات ہے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا ہاں 50 کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر اللہ نے 5 کر دیا. تو وہ کہنے لگا 50 رہتی نا کیوں 5؟ اس سے میں فرمایا اللہ کے بندے تم 5 نہیں پڑھتے ہو 50 کیسے پڑھتے؟ عجیب آدمی ہوتا. ایک ایسا آدمی آرزو کرتا ہے 50 نمازوں کی جو 5 بھی نہیں پڑھتا. کہنے لگا ہمارے لیے تھوڑی، آپ صبح سے شام تک نمازیں پڑھتے رہتے، نمازوں سے فرصت نہ ملتی، ہم آرام سے کام کرتے اور کوئی مجھے نہیں چھیڑ سکتا، نہ میں کسی اور سے ڈرتا ہوں. نماز معراج المؤمنین کہا گیا ہے. معراج المؤمنین. اور میں نے رات بھی کہا تھا مساجد جو ہیں
یہ آپ کا عرش ہے۔ مساجد اہل ایمان کا عرش ہے، یہ یہاں آ کر اللہ سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور ان کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ یہ کیوں محترم ہے، یہ کیوں معزز ہیں؟ اس لیے کہ ان میں مساجد میں ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ بات پھر وہیں آ گئی، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور یہاں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا۔ مسجد سے توحید بلند ہوتی ہے، توحید بلند ہوتی ہے، اور توحید کی فطرت میں وحدت ہے۔ جہاں توحید کا تصور بیدار ہوگا وہاں مرکزیت ہوگی، مسلمانوں میں اتحاد ہوگا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر شرک کے جراثیم پیدا ہو گئے تو مسلمان ٹوٹ ٹوٹ کر رہ جائے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو حال ہے، اوہو، کبھی ایک مسلمان سے پورا کفر ڈرتا تھا، آج 1.5 ارب مسلمانوں سے کوئی نہیں ڈرتا، یہ خود ڈرتے ہیں، اس لیے کہ تصور توحید بیدار نہ رہا۔ ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں تصویریں بنا چکی ہے، جگہ بنا چکی ہے، انسانوں سے توقعات رکھی جا رہی ہیں، انسانوں سے امیدیں رکھی جا رہی ہیں، انسانوں کو حاجت روا، مشکل کشا اور کارساز دستگیر مانا جا رہا ہے۔ توحید جب تک مسلمان کے دل و نگاہ میں نہیں بس جائے گی، اس وقت تک یہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس کی بہت ضرورت ہے کہ مسلمان اس متاع گمگشتہ کو دوبارہ پالے، آ جائے دوبارہ توحید کے راستے پر، صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم یہی ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بیان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ ان اللہ ربی وربکم، ان اللہ ربی وربکم، یقیناً اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پھر اسی کی ہی عبادت کرو، یہاں بھی حسر کی روح کار فرما ہے، فاعبدوہ، اسی کی ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اور سورہ یاسین میں فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، حشر میں اللہ فرمائیں گے آج کے دن وفادار ایک طرف ہو جائیں، بے وفا ایک طرف ہو جائیں۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، میرے لیے دکھ برداشت کیے، صدمے برداشت کیے، وہ ایک طرف ہو جائیں، اور جنہوں نے در در پہ سر جھکایا، بندوں کو حاجت روا، مشکل کشا و دستگیر مانا، وہ ایک طرف ہو جائیں۔ پھر یاد دلایا جائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ میں نے تو عالم ارواح میں تم سے کہہ دیا تھا شیطان کے جھانسے میں نہ آنا، شیطان کے چکر میں نہ آنا،
ابلیس کے فریب میں مبتلا نہ ہونا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے گا، وہ تمہیں فریب دے گا۔ اللہ تعبد الشیطان، تو اللہ کے مقابلے میں ابلیس کی بات ماننا، شیطان کی بات ماننا، گویا اس کی عبادت کرنا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي وَأَنْ اعْبُدُونِي، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرتے رہنا، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم کیا ہوا بھائی؟ اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ ہی کو مسجود و معبود ماننا، اللہ ہی کو ہر جگہ موجود ماننا، اللہ ہی کو علام الغیوب ماننا۔ رب العالمین اس معاملے میں بہت حساس ہے، بہت حساس ہے۔ قرآن کریم کا مرکزی مضمون یہی ہے، جگہ جگہ پر مختلف حوالوں سے، مختلف واقعات سے، مختلف قصص بیان کر کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وحدہ لا شریک لا وہی ہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا، اعلان کیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، اعلان کیجئے میرے محبوب، آسمانوں اور زمین میں غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کون ہے غیب جاننے والا بھائی؟ انبیاء اور رسول کیا جانتے ہیں؟ علم وحی، جزاکم اللہ، یاد رکھا ہے میرے عزیز نے، جزاکم اللہ، مفتیوں کو بھی یاد کرواؤ نا۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس، رسولوں کے پاس علم وحی ہے، اور اللہ عالم الغیب ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب ہم نے تجھے وہ سکھایا جو تجھے معلوم نہ تھا۔ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ولكن جعلناك نورا نہیں، ولكن جعلناه نورا، ہم نے ایمان کو اور قرآن کو نور بنا کر تیرے دل میں اتار دیا۔ تو نور کون ہوا؟ قرآن۔ نور قرآن ہوا، رحمت عالم کے سینے میں یہ نور اتارا گیا۔ ما كنت لديهم إذ يلقون اقلامهم ايهم، تو اس طرح کے بہت سارے قرآن کریم میں آپ کو مناظر ملیں گے جہاں رب العالمین فرماتے ہیں، میرے محبوب یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے، میرے محبوب یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے، میرے محبوب ہم نے یہ آپ کو بتایا ہے، نحن نقص علیک، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ تو فرمایا اعلان کر دیجئے، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، غیب کی چابیاں، مفتاح الغیب نہیں، مفاتیح الغیب، مفاتیح الغیب، غیب کی چابی۔ اگر ایک چابی کی بات کرتا قرآن تو اچم کے بیماروں کے لیے گنجائش نکل آتی کہ بڑی چابی تو اللہ کے پاس ہے، چھوٹی چھوٹی چابیاں حضرت صاحب کے پاس بھی ہیں۔ حضرت صاحب کو بھی اللہ سے ملانے کا عزم کر رکھا ہے یار لوگوں نے، لیکن قرآن پہ صدقے جاؤں، چور بازاری کا راستہ چھوڑتا ہی نہیں۔ فرمایا وعنده مفاتیح الغیب، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، لا یعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا مگر وہی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تر میں ہے، جنگل اور شہر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ونٹر میں پتجھڑ کے زمانہ میں پوری کائنات کے درختوں سے جب پتے جھڑتے ہیں تو قرآن کہتا ہے
ان پتوں میں سے گرنے والا کوئی ایک پتا بھی ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور دھرتی کی کوکھ سے اگنے والا کوئی دانا، کوئی بیج ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. وہ بھی سب کو جانتا ہے، اور سارے دانے بھی، بیج بھی جب اگتے ہیں تو سب اس کو پہچانتے ہیں. یہ فطرت ہے کہ جب دانا پھوٹتا ہے تو اس کی پہلی شاخ ایک نکلتی ہے زمین سے، پھر ٹہنیاں بنتی ہیں، پتے لگتے ہیں، پہلی شاخ ایک بنتی ہے. کسی صاحب نظر نے کہا ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ. جب بھی کوئی بیج پیدا ہوتا ہے، دانا اگتا ہے، تو اس کی توحید بیان کرتے ہوئے وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ گویا. اور اقبال کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون. ہاں بھائی، سائنس اور ٹیکنالوجی نے ایک وہ کیمیکل بنایا ہے، اس سے ذرا یہ جو کھیت ہیں جلدی تیار ہو جاتے ہیں. یہ تو میں مانتا ہوں، جلدی بھی تیار ہو جاتے ہیں اور پرشباب بھی ہوتے ہیں، پاورفل بھی ہوتے ہیں. وہاں ادھر موریشس میں، وہاں یونین میں گنے دیکھے حیران ہو گیا، یا رب العالمین اگر اونٹ بھی جائے تو گم ہو جائے ان میں. اتنے اونچے اونچے اور سب کے سر اتنے موٹے موٹے نا، لیکن ان کی جو روئیدگی ہے، ان کی جو پیدائش ہے، وہ کسی کے بس میں. قرآن کا ڈالا آج بھی موجود ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ساری دنیا کے مصنوعی مشکل کشا جمع ہو جائیں تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے کھانے سے اگر کوئی چھوٹا سا ریزہ اٹھا کے مکھی چلی جائے تو یہ اس مکھی سے واپس بھی نہیں لے سکتے. حیران بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے رات ہی بتایا، ایک بادشاہ شکار کے دوران کہیں جنگل میں دور چلا گیا، پیاس لگی، ادھر ادھر بھٹکتا پھرا. ایک درخت کے نیچے اس نے دیکھا ایک فقیر درویش بیٹھا ہے اور پانی کا مشکیزہ بھی لٹک رہا ہے، تو اس کے قریب آ کے کہتا ہے پانی پلا دو گے مجھے، میں بادشاہ ہوں. درویش نے کیوں دیکھا، احترام آدمیت کے حوالے سے پانی کا پیالہ دے دیا. پانی جب اس نے پی لیا تو اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، بتاؤ کیا خدمت کروں تمہاری. درویش نے کہا مچھر اور مکھیاں بہت تنگ کرتی ہیں، تو بادشاہ ہے، انہیں کہو کہ وہ مجھے تنگ نہ کیا. کہنے لگا مکھیوں اور مچھر تو میری مانتی. کہتا پھر تیری بادشاہی کس کام کی، لے جا دو ٹکے کی بادشاہی کو. مچھر اور مکھی تو تیری مانتے نہیں ہے تو خود کو بادشاہ سمجھے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار. خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب. موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب. گرمیاں جا رہی ہیں، سردیاں آ رہی ہیں، کچھ دن تک ٹھٹھرتے رہو گے، کہو گے مر گئے، سردیوں نے مار ڈالا. پھر یہ چلی جائیں گی، گرمیاں آئیں گی، پھر ہائے ہائے کرو گے، گرمیوں نے مار ڈالا. یہ شتاء و صیف کا امتحان جاری رہے گا، شتاء و صیف کا امتحان جاری رہے گا. کچھ صاحب نظر اس سے بھی عبرت حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے ان میں بھی اس کی معرفت کا نور چمک رہا ہے.
اللہ آپ کو قرآن کی محبت نصیب فرمائے. یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے. یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے. پھر نئے سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع فرمان کر دے. گھر میں تو آپ نے رکھا ہوا ہے قرآن کریم، گھر میں تو رکھا ہوا ہے، جہاں بھی الماریوں میں بھرا پڑا ہے. اللہ کرے یہ الماریوں سے تیرے دل میں چلا جائے. اللہ کرے یہ الماریوں سے تیرے دل میں چلا جائے. قرآن سے اللہ آپ کو محبت عطا فرمائے، پیار عطا فرمائے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی عملی نسبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آپ تو اس طرح بیٹھے ہیں، میرے مولوی صاحب نے، مولانا محمد صاحب نے کان میں آ کے کہا کہ اگر آپ تہجد تک بولتے رہیں تو کوئی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم. احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين واجعلنا من المستغفرين بالأسحار واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا رب العالمین عالم اسلام کی مدد فرما. فضلان اسلام دنیا میں جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما. یا اللہ ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شرف عطا فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر فتنے سے محفوظ و معلوم فرما. روحانی جسمانی بیماریوں کو اپنے کرم سے شفا کاملہ عطا فرما. ہمارے ایک عزیز ایک حادثے میں زخمی ہو گئے، روح الامین، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں بہت جلد سے کاملہ عطا فرمائے. اور بھی بہت سارے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، میرا رب خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے کرم سے صحت کاملہ عطا فرمائے. ہم بھی روحانی بیمار ہیں، یا رب العالمین ہمیں صحت عاجلہ عطا فرما. ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد فرما. اس مرکز کو اور باقی تمام مراکز کو اپنے کرم سے تمام شروع سے محفوظ و معمول فرما. یہاں رہنے والے بسنے والے مسلمانوں کے ایمان کی، اخلاق کی، اولاد کی، رزق کی حفاظت فرما. میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے آپ اللہ کا شکر ادا کریں. بہت غنیمت ہے یہ ملک آپ کے لیے، ورنہ جو حالات میں دنیا میں دیکھ رہا ہوں ان حالات کو جب سوچتا ہوں تو لرز اٹھتا ہوں. آپ اس معاملے میں خوش نصیب ہیں. اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور اس ملک کے بھی نظام میں، اس کے قوانین میں تعاون کریں، بد نظمی سے بچیں. آپ جتنے اچھے ہوں گے آپ کے دین کو اتنا ہی اچھا سمجھا جائے گا. اور اللہ نہ کرے ہماری کمزوریوں کا تعاون پھر ہمارے دین کو ملتا ہے. تو اسی طرح باہر کھڑے ہو کر گپ شپ کرنا، ٹریفک کے لیے مسئلہ پیدا کرنا، یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے. بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ وقت گزارنے، اولاد پر خاص توجہ دیجیے. اور آپ کی اسی پہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنانے میں، ایک اچھا مسلمان بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے. یاد رکھیے وہی بچے اچھے بنیں گے جن کے پیرنٹس اچھے ہوں گے. اپنے بچوں کو اچھا بنانا ہے تو اپنے آپ کو بھی اچھا بنائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں اور چاہیں کہ ہمارے بچے ولی اللہ بن جائیں. آپ کو اپنے بچوں کو پازیٹیو کرنا ہے تو خود کو بھی پازیٹیو کیجیے. خصوصاً میری بیٹیاں، میری بہنیں جو بات سن رہی ہیں، ان کا یہ سب سے اہم کردار ہے، سب سے اہم رول ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت، ذہنی تربیت میں وہ کردار ادا کریں جو ایک مسلمان ماں ادا کیا کرتی ہے. اللہ آپ کا ہم ناصر صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ.